جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل اسلامک کہانی۔ عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں نے جہاد کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاد تمہارے لیے حج ہے، چونکہ جہاد جیسے امور میں فردہ وغیرہ جو عورتوں پر فرض ہے عمل نہیں ہو سکتا اور مردوں کے حالت کے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ مزید عورتوں میں قوت و شجاعت اور ہمت بھی نہیں، اسی وجہ سے شریعت نے جہاد ان سے اٹھا دیا۔ اب چونکہ جہاد کے ثواب سے یہ محروم ہو گئی، اس لیے شریعت نے ان کا بدلہ حج قرار دیا۔ مزید اس جانب میں اشارہ ہے کہ عورتوں کو گھر لازم ہے، سفر اور باہر پھرنا ممنوع ہے۔ ہاں، صرف سفر حج ایک مشروع سفر ہے، اسی وجہ سے دوسری حدیث میں ہے کہ حج کے بعد گھر کے قرار کو لازم پکڑے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اس پر عمل کیا۔ عورتوں کے لیے بھی بیعت سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو یہ کلمات قرآنیہ کے حوالہ کر بیعت فرماتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چھوا، ہاں مگر بیوی کا باندی کا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح مرد حضرات بیعت ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی کسی شریعت کے پابند اللہ والی بزرگ ہستی سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ ہمارے دیار میں مردوں کی بیعت وغیرہ کا تو کچھ سلسلہ ہے کہ وہ مشاہ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، آمد و رفت کرتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، جس کی برکت سے دین سے تعلق رہتا ہے، مگر عورتوں کا اکابرین سے بیعت ہونے کا سلسلہ کم ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کی اجازت سے بیعت ہو جائے، اس کے بڑے فوائد و برکات ہیں۔ دین پر آخرت کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تلاوت و اذکار کے شوق اور اس میں رغبت ہو جاتی ہے، مصیبت اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ جو سمجھایا جاتا ہے کہ صرف بوڑھی عورتوں کو بیعت ہو جانا چاہیے، یہ جہالت ہے۔ اچھے اعمال کی رغبت اور شوق بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں ہونا چاہیے۔ یہ جہالت ہے، یہ اچھے اعمال کی رغبت اور شوق بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں ہو جانا چاہیے۔ جو جوانی عبادت اور شوق آخرت میں گزرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ جوان جن کی جوانی عبادت و ذکر و تلاوت میں زیادہ گزرے گی، عرش کے سایہ کے مستحق وہ انسان ہوگا، پامیں وہ مرد ہو یا عورت۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری شارٹ کٹ تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ فی امان اللہ۔